رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو اپنے بندوں میں سے ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، اس کی خواہشات کو سمجھتا ہے اور اس کو دے کر نواز کر راضی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں راضی نہ کرے تو کوئی بھی ہمیں راضی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہے جو پوری ڈال دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو الگ الگ طرح کے بندوں کو الگ الگ طرح سے راضی کرنا جانتا ہے۔ جبکہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ وہی ہے جو اپنا کلام سنا کر تسلی دیتا ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور اپنے ہونے کا احساس دلا کر بندوں کے اکیلے پن اور ان کی تنہائی کو دور کرتا ہے، اور اپنی یاد کو ان کی تنہائی کا بہترین ساتھی بنا دیتا ہے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ درست درست لگا دیا، اور اس کے کیے ہوئے لگائے ہوئے اندازے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہی ہے جو اگر تکلیف بھی دے، بیماری بھی دے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ وہ ہستی ہے جو تکلیف بھی بنا کسی خیر کے نہیں دیتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعض اوقات انسان اپنی صحت کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت کی وجہ سے، والدین کی صحت کی وجہ سے۔ خواہ اس نے قرآن پڑھا بھی ہو، پھر بھی اسے ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ جتنی محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ وہ اللہ ہے کہ جو اپنی حکمت کے تحت انسان کو نواز دیتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار آپ کی بیماری آپ کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ ہر بیماری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ختم کر دیا جائے۔ کچھ بیماریاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا اجر بڑھا دیا جائے اور آپ کو مزید قربت سے نوازا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائیں۔ اگر وہ نہ سمجھاتا تو ہم نہ سمجھ پاتے۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ العنکبوت۔ کل کے لیسن میں ہم نے انسان کا رویہ دیکھا کہ جب اللہ اسے دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور جب نہیں اس کے پاس ہوتا تو وہ کیسے ترلے اور منتوں پر آ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لازماً چیک کیا ہوگا آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا میرا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیا میں اللہ کو صرف تب بلاتی ہوں، تب پکارتی ہوں جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، یا آسانی کے وقت بھی میں اللہ کو یاد رکھتی ہوں؟ جب میری زندگی میں خوشی ہوتی ہے تب بھی میں اول وقت میں نماز پڑھتی ہوں؟ جب مجھے چاہنے والے ہزاروں ہوتے ہیں تب بھی میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتی ہوں؟ یا صرف جب مجھے کہیں نہ کہیں کمی لگ رہی ہو تو میں صرف اللہ اللہ کرتی ہوں؟ لازماً ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 66 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت
پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں، انکار کرتے رہیں. خلاص اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، معاذ اللہ، اللہ ہمیں کیوں کچھ دے گا، ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں، یا ہم تو خود ہی اپنے بلبوتے پہ اتنے بڑے لیول پہ آئے ہیں. ہمارے والدین امیر تھے تو ہم بھی امیر ہیں، ہمارا لک بڑا اچھا ہے، گڈ لک ہمارے ساتھ ہے، تقدیر ہمارے ساتھ ہے. یا پھر اس طرح کے اور جملے استعمال کرنا جس میں کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، سارا کچھ میری اپنی طرف سے ہے. یعنی انسان ان نعمتوں سے مکر جائے جو اللہ نے اسے دی ہیں، اور برتتے رہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے رہیں. متاع کہتے ہیں تھوڑے سے فائدے کو، قلیل فائدے کو، حقیر فائدے کو، اور جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز کتنی بھی کمال کی ہو وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ابھی ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا، ان قریب، مستقبل قریب میں یہ آگاہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ کو پکارتے. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آیا، آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ نے آپ کے وہ مسائل دور کر دیے، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں بر دیں، آپ کو غموں کو آپ سے دور کر دیا، تو اس کے بعد آپ کا کیا حق بنتا تھا کہ آپ اللہ کے ہو جائیں. آپ اب بھی آئیں اور جیسے آپ نے پہلے رو کے مانگا، اب آپ رو کے شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے دیا، آپ نے مجھے نوازا، آپ نہ دیتے تو میں کہاں جاتی. طالبات، کیا کبھی آپ کو زندگی میں کوئی نعمت ملنے پر یہ توفیق ملی ہے کہ آپ مصلی بچھائیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے تقریباً 10 15 20 منٹ صرف کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اور اللہ کی تعریف بیان کریں؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہمیں ہماری زندگی میں یہ والے موقع ملتے رہتے ہیں، مشکل آئی بیٹھ کے رو لیا. آسانی میں اللہ کی بندگی کرنے والے بہت کم ہیں، گنے چنے، اتنے گنے چنے کہ ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. تو بہرحال ان کا مقصد ہی کفر کرنا تھا، دوبارہ سے شرک میں آ پڑے. اللہ نے جب اس مشکل سے نکال دیے، پھر دنیا کی طرف آگے، بس اب میں ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری جان محفوظ ہے، تو اب جو چاہو وہ کرو. پہلے کیا یا اللہ ایک بار ٹھیک کر دے، کوئی نماز نہیں چھوڑتی، اور پھر دوبارہ سے اسی حال پہ انسان آ جاتا ہے. ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو آزمائے، مشکل میں ڈالے اور آپ کو بتائے کہ میں ہوں صرف، باقی تمام چیزوں سے کٹ جاؤ. ہر بار ایسا نہیں ہوگا، کچھ بار ایسا ہوگا، پھر اللہ آپ کو آپ کے حال پہ پھینک دے گا. آپ چاہیں تو اس کی طرف آئیں، چاہیں تو نہ آئیں. پھر ایسا ہوگا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ جو کہیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجتا جائے گا، دیتا جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں دے گا، اور دنیا میں اپنا قرب نہیں دے گا، باقی سب دے دے گا. اپنے لیے کچھ کرنے کی توفیق نہیں دے گا، باقی سب دے دے گا. انسان واقعی میں یہ کرتا ہے. اگر آپ مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں اور جب آپ کی مشکل دور ہو جائے تو آپ اللہ کو نہیں پکارتے، تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے طالبات، انسان بیمار ہوتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے یا اللہ میں کیوں بیمار، مجھے صحیح کر دے، صحیح کر دے. یعنی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اس تکلیف میں. پھر جب وہ بہت ہی اک جاتا ہے اور بڑی بار دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر کے نا وہ بیماری اس سے ہٹا دیتا ہے.
صحت ملتے ہی انسان سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں بھی بڑی رحمت ہوتی ہیں، وہ آپ کو آپ کا رب نہیں بھولنے دیتی، اور کچھ آسانیاں بڑی بری ہوتی ہیں، وہ آپ کو آپ کا رب بلا دیتی ہیں اور آپ کو آپ کے رب سے غافل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کی کسی پسندیدہ چیز سے آپ کو دور کرتا ہے، آپ چاہ کر بھی اسے حاصل نہیں کر پاتے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ انسان، حتیٰ کہ پسندیدہ شخص، حتیٰ کہ کوئی پسندیدہ چیز، حتیٰ کہ کوئی اور مادی وسائل میں سے۔ آپ اللہ سے بہت مانگتے ہیں، جب تک وہ نہیں ملتی آپ اللہ کے بڑے قریب رہتے ہیں، جیسے ہی اللہ وہ دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، پھر وہ اس نعمت کا کفر کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ سے یہ مت کہیں کہ یا اللہ میری یہ مسئلہ حل کر دے، میرے یہ مسائل جو ہیں حل کر دیں۔ ہمیشہ اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے عافیت دے تاکہ میں تیرے دین کا کام کر سکوں، یا اللہ میرے دل سے باقی چیزوں کی محبت نکال دے تاکہ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کر سکوں۔ ہم اللہ سے صرف نجات مانگتے ہیں، نجات کے بعد کرنا کیا ہے وہ نہیں مانگتے، کیا کرنا چاہیے وہ نہیں مانگتے۔ یہی وجہ کہ پھر نجات حاصل ہونے کے بعد ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ جن دنوں گھر میں حالات خراب تھے، ایک پاگلوں والی سچویشن تھی، بعض اوقات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں ایسے، آپ کو لگتا ہے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، تب تو اللہ اللہ کیا، لیکن اس کے بعد جوں ہی سچویشن نارمل ہوئی سب سے پہلے اللہ کو بھول گئے، بھول گئے کہ کس نے مدد کی تھی، کون تھا ساتھ، کون دینے والا تھا۔ تو ہمیں لازماً اللہ رب العالمین کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ سارا کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی انسان ادھورا ادھورا رہتا ہے، اس کے اندر کے خلا نہیں بھرتے، وہ کبھی انہیں پیسوں سے بڑھنا چاہتا ہے، کبھی لوگوں کی محبت سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی لوگوں کی اٹینشن سے، لیکن وہ کبھی نہیں بڑھتے۔ اچھا، ان سب کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ یعنی اگر آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ یعنی اگر کوئی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا، تو وہ کیا حاصل کرتا ہے؟ متاع القلیل، انتہائی تھوڑا فائدہ۔ دنیا کا کثیر بھی قلیل ہے، یعنی اس کا زیادہ بھی تھوڑا ہے، اور اس کا تھوڑا تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر آپ لوگ محسوس کریں تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بڑے پیمانے پر، مثلا اپنی خوبصورتی کسی اور کو دکھاتے رہنا، اچھا لباس نہ پہننا، یہ جو بھی ڈراموں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے خیر سے، یا کوئی گانے گانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کب تک کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ کچھ لوگوں کی تعریف، کچھ مال، کچھ لوگوں کی نظر میں رسپیکٹ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے جو کام آپ کرتے ہیں اس میں اگر کوئی آگے ہو تو آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ لوگوں کا تھوڑا وقت کا ساتھ، لوگوں کی اٹینشن، ان کی توجہ، بس اللہ کو کھو کر یہ ساری چیزیں بھی اگر تم نے پا لیں تو تم نے کیا پایا؟ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس صرف ایک خاص وقت تک کے لیے رہیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے یہ لے لے گا۔ یہ ایسی ہی بے وقوفی ہے
کہ جیسے مجھے پتا ہو مجھے سعودیہ جانا ہے اور مجھے وہاں پہ ریال کام آئیں گے، اور میں پاکستان کی کرنسی لاکھوں میں سنبھالتی رہوں تاکہ وہاں جا کے خرچ کروں، وہاں جاؤں تو وہ بولیں کہ یہاں تو یہ والی چلتی نہیں۔ بالکل ایسے ہی دنیا میں آپ اپنے پاس وہ مال اکٹھا کر لیں کہ جو آپ کے ہمیشہ کی جگہ جہاں پر آپ نے رہنا ہے اور جانا ہے خیر سے، وہاں پر ان میں سے ایک بھی چیز نہ چلتی ہو، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اتنا کچھ حاصل کیا، خالی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ بڑے ہوئے ہیں، بہت کچھ تھا، سارا کچھ پیچھے چھوٹ گیا کیونکہ آگے جانے کی، ان کو لے جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ تھوڑی وقت کا فائدہ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ اس حوالے سے ہم نے اس کو دیکھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو پھر آپ کفر کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کے لیے کیا ہے؟ اوورآل اگر آپ پچھلی آیت کو چھوڑیں اور آپ اس آیت کو صرف دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ انسان کا ایک نارمل رویہ کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر اللہ نے اسے ایک چیز نہیں دی تو رونا ڈال دے اور بولے کہ مجھے کیوں نہیں دی، اور اللہ کا انکار کرنا شروع کر دے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ نہیں دی۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کے نہ ملنے پر آپ اپنے سچے رب سے ناراض ہو جائیں اور کہیں اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا۔ اللہ نے ہم سب کو اس حال میں رکھا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ واللہ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک دن میرے پاس گھر بھی نہ ہو، میرے پاس کوئی رشتہ نہ ہو، میں اکیلی رہ جاؤں، تو اسی حالت میں میرے لیے خیر ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، معاذ اللہ، کہ وہ ایسے کسی کو تکلیف دے دے یا اس کو پسند ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھے، خدا نخواستہ۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ نہیں دیتا بلا وجہ تکلیف۔ جب آپ لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو کوئی چیز آپ کو زندگی میں مشکل نہیں لگے گی۔ آپ کو صرف یہ ایک چیز قبول کرنی ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور اللہ جو مجھے دے رہا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے جس غم کے جانے کا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اس کے جانے کے بعد آپ کبھی اللہ کا وہ قرب محسوس نہ کریں جو آپ نے اس غم میں کیا تھا۔ بہت سی محرومیاں اچھی ہوتی ہیں، انسان کے لیے خیر والی ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ واقعی میں نے اپنے بندوں کو بڑی نعمتیں دی، ہر نعمت سے نوازا، یہ پھر بھی مکر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور دنیا کے تھوڑے فائدے کی طرف بھاگتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کب؟ مستقبل قریب میں۔ فسوفہ کا جب لفظ آتا ہے تو یہ آتا ہے یعنی ابھی قریب کے وقت میں ہی تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور کیا آپ کو ہوتا نہیں ہے جب آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حاصل کرنے کے بعد اس کی وہ طلب نہیں محسوس ہو رہی، تو آپ کہتے ہیں کتنی حقیر چیز ہے، پھر آپ کہتے ہیں کوئی اور چیز تلاش کرو۔ یہاں تک کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ میرا جسم کتنا بوڑھا ہو چکا ہے، میں اپنی ضرورتیں بھی ساری پوری نہیں کر سکتا، اور ایک وقت تھا اپنے آپ کو کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اللہ کا انکار کر رہا تھا، اللہ کی ناشکری کرتا تھا۔ ان قریب اللہ تمہیں دکھا دے گا جو جو چیزیں آج تمہارے پاس ہیں نا، جو نعمتیں، اور تم ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو، اللہ تمہیں دکھائے گا کہ وہ کتنی فانی اور حقیر تھی۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ تم انہیں تھوڑی سی ویلیو دو، کہاں یہ کہ تم انہیں سینے سے لگائے بیٹھ کے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس قابل نہیں ہے۔
آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا غم کیا ہے؟ حتیٰ کہ رمضان میں بھی، حتیٰ کہ عید کے ایام میں بھی، اللہ خیر سے ہم سب کو نصیب کرے، ہمارا غم صرف دنیا ہے، وہ ولیت جو آتا ہے ولیتمتعوا قلیل فائدے میں، یہ تھوڑا حاصل کرنے کے چکر میں ہم بہت سا گوا بیٹھے ہیں۔ کسی کو دولت کی فکر ہے، کسی کو حسن کی، کسی کو لوگوں کی اٹینشن کی، کسی کو کسی تعلقات کی، کسی کو شادی کی، کسی کو مال و دولت کی، اور کسی کو اپنی صحت کی۔ یہ واقعی لعب اور لہو ہے، اور جو لعب اور لہو ہوتے ہیں وہ کچھ ہی وقت کے لیے ہوتے ہیں، انسان ہمیشہ کھیل کود میں بھی نہیں رہ سکتا۔ آپ خود سے پوچھیں کہ آپ اس وقت کا انتظار کریں گے جب وہ چیزیں آپ کو دکھائی جائیں کہ وہ کتنی نازک تھیں۔ آپ ساری چیزوں کو چھوڑیں، آپ اپنے رشتوں کو دیکھیں، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست، انسان بڑا کچھ انہیں سمجھنے لگتا ہے، لیکن پھر آئندہ آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے نازک ہیں، دیکھو تمہارے تعلقات کتنے کمزور تھے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل نہ بھولے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس میں شکر ادا کرے، اور نعمت کے مل جانے کے بعد اپنا اصلی رنگ نہ دکھائے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا یہ نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ اچھا، جب یہ والا لفظ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چیز چاہتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، اور ہمیں تو شاید غور و فکر کرنا بھی نہ آتا ہو، کیونکہ ہم نے کبھی کیا نہیں۔ ہمیں عادت ہے جو بھی چیز ہے اسے سامنے رکھو، اٹھا لو اور کھا لو، اور بس پہننے کی ہے تو اسے اوڑھ لو اور بس اللہ سے جانے دو۔ کسی چیز کی گہرائی کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کیا آپ کی عادت ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ کو لازماً غور و فکر کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ میرے سامنے سورج ہے تو میں اس کو دیکھ کے غور و فکر کروں، چاند ہے تو اس میں غور و فکر کروں۔ بعض اوقات آپ کے سامنے کچھ خاص طرح کے حالات ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کئی حادثات، تجربات، واقعات ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں غور و فکر کریں، ان میں غور و فکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں، تاکہ آپ بہت سی چیزیں دیکھ سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے واقعات، حالات، روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں تب بھی آپ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ کس کا قول ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں نے اپنے معاملات کے، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے کہ کوئی ہے، میں کچھ اور سوچتا ہوں، کچھ اور کرتا ہے۔ یعنی آپ اپنے معاملات سے بھی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے مکہ والوں پر کہ اس نے اس کو امن والا بنا دیا، جس میں وہ لوگ قتل و غارت سے، لوٹ مار سے، قیدی بنائے جانے سے محفوظ تھے۔ جبکہ اگر آپ اس دور میں بھی عرب کے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھیں تو بڑے غیر محفوظ تھے، ان میں قتل و غارت تھا، سکون نہیں تھا، امن نہیں تھا، تو انسان اپنی زندگی آرام سے نہیں گزار سکتا تھا، بہت زیادہ مشکلات اسے برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں آسان نہیں تھیں ارد گرد کے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ نے حرم کو امن والا بنایا، تو یہ اہل مکہ والوں پر احسان نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو ایسی جگہ میں رکھا کہ جو امن والی تھی؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امن سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر امن نہ ہو، نہ میں آپ کو پڑھا سکوں، نہ میں خود پڑھ سکوں،
نہ کوئی اور معاملات ٹھیک ہو سکیں، نہ انسان دین کا کام کر سکے، نہ انسان اپنی عبادات کو کر سکے، تو امن سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں جن علاقوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ابھی ایران کے حالات اور باقی ممالک کے، کتنا زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ چاہے آپ اللہ کے لیے بھی لڑ رہے ہیں نا، لیکن امن میں سکون ہے۔ آپ نہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ کوئی وہاں کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی انتظامیہ ہے، ہر چیز بکھری پڑی ہے بس۔ تو کبھی بھی اللہ سے ایسے حالات مت مانگیں جس میں امن نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ امن کی حالت میں رکھ، ہر سے امن دے، ایمان دے، سکون دے۔ اور دوسری طرف یہاں پر حرم کا یعنی مکہ کا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس خطے پر جتنی بھی یعنی زمین کا حصہ ہے، اس جگہ کو بس یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے وہاں سکون رکھا ہے۔ وہاں کوئی کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتا، الا یہ کہ کوئی ایذا دینے والا جانور ہو، وہ بھی اکا دکا کے نام ہے کہ جس سے انسان کی جان جا سکے معاذ اللہ۔ ادروائز جو باقی چیزیں ہیں، آپ وہاں سے گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے، پتے پھول بلا وجہ نہیں توڑ سکتے۔ اللہ نے اس جگہ میں بے جان چیزوں کو بھی، بے زبان چیزوں کو بھی امن بخشا ہے، تو یہ تو پھر انسان تھے۔ تو مشرکین مکہ، تمہیں یہ احسان یاد نہیں کرنا چاہیے اللہ کا، کہ اس نے کس طریقے سے تم پر احسان کیا، جبکہ تمہارے ارد گرد لوگ اتنی زیادہ مشکلات میں تھے۔ اگر آپ آج کے دور میں نوٹ کریں تو ایک بڑے لیول پر الحمدللہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کیا ہے کہ جو امن میں ہیں باقیوں سے۔ ہمارے ارد گرد الحمدللہ بہت امن ہے، ہم ایزیلی اپنے کام کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ ابھی اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں، وہ ایک کو مار رہا ہے، وہ دوسرے کو مار رہا ہے، وہ تیسرے سے لڑ رہا ہے، وہ فلاں سے کام کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے، کتنی زیادہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے ہمارے ارد گرد۔ اور اگر اللہ نے اس وقت آپ کو امن دیا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کی قدردانی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بتائے رستے پر چل کر۔ وہ لوگ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ ان کے لیے مشکل ہے، اور ہم پھر بھی چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ ہے جس نے ہمیں امن دے دیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم کہیں کہ اچھا ہماری کوئی فوج جو ہے یا جو آرمی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ اسے کمال اگر بخشا ہے تو وہ اللہ کی ذات نے بخشا ہے، اور ہم نہیں کہتے ان کے پاس کمال ہے۔ وہ نہ بھی ہوں تو اللہ حفاظت کر سکتے ہیں، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو کوئی خیر نہیں دے سکتا۔ تو اپنا دھیان فرسٹ نمبر پہ اللہ کی ذات پہ رکھیے کہ اللہ نے ہمیں یہ امن بخشا ہے۔ خود سوچیں، خدا نخواستہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے حالات ہو جاتے، کیا آپ پڑھ پاتے؟ کیا آپ کے بچے آج سکون کی نیند میں ہوتے؟ کیا وہ رات کو اچھے سے سو پاتے؟ کیا آپ ایزیلی اپنی ضروریات زندگی پوری کر پاتے؟ بالکل نہیں، آپ نہ کر پاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ تیسرے لحاظ سے اس کو دیکھیں نا، تو جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی میں امن بھیج دیتا ہے، سکون بھیج دیتا ہے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے؟ اچھا، اگر مثلا آپ پر کوئی مشکل آئی ہے اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ نہیں کریں گے، آپ اتنے زیادہ پینک کریٹ نہیں کریں گے، آپ اس لیول کی انزائٹی فیس نہیں کریں گے جس لیول کی انزائٹی وہ شخص برداشت کرے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔
جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ پتہ نہیں کس کس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کا سوچ رہے ہیں. ارد گرد کے لوگ اوروں کے لیے جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے لیے جی سکیں، اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر سکیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، نہ جانے وہ کس کس طرف جا رہے ہیں، کس کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو انتہائی امن بخشا. آپ کی زندگیوں میں سکون ہے. جیسے مکہ والے حرم کی حدود میں تھے تو اللہ نے انہیں امن دیا، اسی طرح انسان جب تک اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں رہتا ہے اسے امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ باقیوں سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی خاص فضیلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ باقیوں سے زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی حدود میں نہیں رہتے اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی اچک لیے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کوئی اور آ کے ان کو روند رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بنا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ان کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا دل تو ہوتا ہی لوگوں کے پاس ہے، وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ رویہ رکھیں. وہ اسے خوش کرتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا غم دے دیں تو وہ ہمیشہ غم میں رہتا ہے. کتنا بڑا امن اور آزادی ہے نا کہ جب آپ اللہ کی حدود میں آ جاتے ہیں، اور کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے جب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں حرم کے اندر اس طرح کی زمین نہیں ہے کہ وہاں پہ چیزیں اگ سکیں، سبزیاں، پھل یا اور چیزیں، خاص طور سے سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ. لیکن کیا اللہ وہاں رزق نہیں پہنچاتا؟ پہنچاتا ہے نا، اللہ ان کو دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ، عرب لوگ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، وہ سب سے پہلے چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس پھل پھر بھی بعد میں آتے ہیں اور بچے کچے رہتے ہیں شاید، ان کے پاس اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جاتی ہیں. کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. انسان جب اللہ کی حدود میں رہتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا. شاید میں ایک ایسے صحرا میں ہوں جس میں نہ کوئی چیز اگ سکتی ہے، نہ اگانے کے قابل ہے، نہ میں اگا سکتا ہوں، اور میرے ارد گرد لوگ کیسے موجیں کر رہے ہیں، کتنی فراوانی ہے ہر چیز کی. لیکن اگر وہ ان سارے خیالات کو جھٹک کے ان حدود میں رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی، تو اللہ ان حدود میں رہتے ہوئے اس کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ انسان کی سوچ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان حدود میں رہتے ہوئے اسے ہر اس چیز سے نواز سکتا ہے جو باہر والے لے رہے ہیں. اللہ ہر چیز اسے انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے دے سکتا ہے. مثلا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اچھا جو لوگ ذرا حدود سے باہر رہتے ہیں، پردہ نہیں کرتے، ان کی دوستیں زیادہ ہوتی ہیں، لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، فیم ملتا ہے ان کو. اگر آپ اللہ کی حد میں رہتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ ضرور بھیجے گا آپ کی زندگی میں کہ جو آپ سے بڑی محبت کریں گے، اخلاص والی خالص محبت. اور آپ کا ایک اچھا نام ہوگا، اور آپ کی ایک شہرت ہوگی، اور آپ کے دوست بھی بن جائیں گے. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں دین کی طرف آؤں گی، پڑھوں گی، پڑھاؤں گی، یا اس طرح کا کوئی کام کروں گی، یا زیادہ نماز پڑھوں گی تو میرا رشتہ اچھا نہیں آئے گا. آپ کریں کام، اللہ آپ کو دے دے گا. اسی حدود میں اگر آپ رہیں گی تو اللہ، کہاں یہ کہ آپ کسی کے پاس جائیں، اللہ کسی اور کو آپ کے پاس بھیج دے گا انشاءاللہ. اور اللہ ایسا کرتا ہے واللہ. بعض اوقات آپ اپنی حدود میں ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، بہترین انسان. اسی طرح بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں زیادہ نہیں بولوں گی، ایک حد تک رہوں گی، اور ایکسٹرا نہیں بولوں گی اور غیبت نہیں کروں گی، تو شاید میری کبھی کسی کے ساتھ وائی بھی میچ نہیں ہوگی، اور میری تو کبھی کوئی کسی کے ساتھ میں کمپنی انجوائے نہیں کر سکتی.
حتیٰ کہ اگر میں زیادہ غیبتیں نہیں کروں گی یا بڑی ایک ڈیسنٹ سی بن کے رہوں گی تو میری کزنیں شادی پہ مجھے منہ نہیں لگائیں گی تو نہ لگائیں. اگر ان کا ہجوم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دو ایسے ساتھی وہاں پہ اچھے نواز دے گا کہ آپ ان کے ساتھ ایزی محسوس کریں گے اور خوشی محسوس کریں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر ارد گرد سے جو نعمتیں ہیں آپ ان سے محروم ہو جائیں گے. اللہ ارد گرد سے ساری نعمتیں اعلیٰ کوالٹی کی اٹھا کر آپ کی جولی میں ڈال سکتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں جو وہ نہ کر سکے. اللہ کی حدود میں رہنے سے مت ڈرا کرے، اللہ کی حدود سے نکل جانے سے ڈر لگنا چاہیے آپ کو. جب آپ اللہ کی حدود میں ہوتے ہیں تو آپ کی حفاظت، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ خود لیتا ہے. جب آپ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور جھوٹے معبود اور جھوٹے بتوں کی پوجا کریں؟ اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے ہو کر کے رہ جاتے. دیکھیں ان آیات میں، اس پارے میں، اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے. اور بار بار کون سا شکوہ کر رہا ہے؟ تم میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، تم میری ناشکری کرتے ہو، تم میرا کفر کرتے ہو، تم انکار کر دیتے ہو، تم بے رخی کرتے ہو. اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود وہ آپ سے یہ گلہ کر رہا ہے. یعنی احساس دلا رہا ہے آپ کو. کیا آپ کو یہ رویہ زیب نہیں دیتا؟ تمہیں ارد گرد کی نعمتوں پر بڑا یقین ہے جن کی کوئی گارنٹی نہیں. تمہیں لوگوں پر یقین ہے، تمہیں ان کی باتیں سچی لگتی ہیں، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اگر ایک شخص زندگی میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دے تو تم ساری زندگی اس کے غلام بن کے بھی رہنا پسند کرتے ہو. لیکن اللہ جو تمہیں ہزاروں نعمتیں دیتا ہے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے فرق پڑتا ہے. معاذ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، آپ اپنا نقصان کرتے ہیں جب آپ باطل چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اوروں کو بڑی ویلیو دیتے ہیں اور اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور واقعی میں ایسے ہوتا ہے. ہمیں سامنے بیٹھا استاد، سامنے بیٹھی نعمتیں اور باقی چیزیں نظر آتی ہیں. ہم سب سے پہلے جو چیز بھولتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات ہی سارا کچھ کر. یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور صحیح بات ہے، جیسے ہم نے ایک پہلے لحاظ سے یہ بات کی تھی نا کہ آپ کے ارد گرد بہت جنگی حالات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن دیا ہے الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی؟ ہماری فوج زندہ باد، ہماری فوج نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تمہیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ یا تم اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ تم کبھی دیکھو کہ جو لوگ جنگ لگے ممالک میں رہتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ کیسے بچاتا ہے. تم کبھی دیکھو، ان کے پاس تو کوئی فورس وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی فوجیں وغیرہ نہیں ہوتی ان کے پاس. ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تمہیں ہمیشہ سامنے والے کیوں یاد رہتے ہیں؟ تم اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تم اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اسی کا نام لینا کیوں بھول جاتے ہو؟ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد اگر لوگ اور طرف جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے دین کی طرف ہیں تو بھی آپ اس دین کی نعمت کو اتنی ویلیو نہیں دیتے جتنا وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں اپنے باطل چیزوں کو. آپ یہاں حجاب کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کونے میں لگ کے کہ پتہ نہیں میں کتنی عجیب سی لگ رہی ہوں اور پتہ نہیں میں صحیح لگ رہی ہوں کہ نہیں، اور وہ وہاں پر بال شال کھول کے اور عجیب کپڑے پہن کے ایسے شو آف کرا رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کون سا اچھا کام کیا ہے. یہ مسلمانوں کو کسی بھی لحاظ سے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اسے نارمل سمجھے.
تم اللہ سے جڑی باتوں کو کیسے کم تر سمجھ لیتے ہو معاذ اللہ. جو کام اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی ذات کی نہیں، کیا وہ تمہیں چھوٹے لگتے ہیں؟ تم کیوں یقین نہیں کرتے کہ الحمدللہ تم سب سے بہترین کام کر رہے ہو؟ اللہ نے سب سے بہترین کام کے لیے تمہیں چنا ہے. سب سے اعلیٰ کام کر رہی ہو، تم عجیب نہیں لگ رہی ہو. عجیب تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. باطل چونکہ نظر آتا ہے اس لیے انسان اس کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، اور سچ چونکہ چھپا ہوتا ہے اور وہ صرف اور صرف بصارت والی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور سچ کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا اس کو بھلا بیٹھتے ہیں. سچ اگر نظر نہ آئے اس لیول پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہوتا ہے وجود. یہ الگ بات ہے کہ وہ ذرا نظر بعد میں آتا ہے. تو بہرحال ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اور شکر گزاری کے طور پہ اس کی باتوں کو ماننا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو واللہ وہ کام کیجئے جو اللہ چاہتا ہے. کوئی ہمارا تھوڑا سا احساس کرے، ہماری مدد کر دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو نہ نہیں کر سکتی، میں نے اسے لے کے کھایا، میں اسے نہ نہیں کر سکتی. اللہ سے لے کے تو ہر پل کھا رہے ہو، اللہ کو نہ کیسے کر دیتے ہو؟ اللہ کے حکم پر نہ کرنے کی تمہاری جرت تمہیں ملتی کہاں سے ہے؟ کون سی ایسی غذا کھاتے ہو تم کہ اس غذا سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہ کہنے کی جرت ملتی ہے معاذ اللہ؟ کس کی ایسی صحبت اور کلاسز میں بیٹھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہ کرتے ہو معاذ اللہ؟ تو اس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسا کام کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لازماً ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے دین اور قرآن مجید اور حدیث کا بہترین فہم عطا کرے، جس کے ذریعے ہم اس کے دین کا بہترین کام کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور ایسا راضی کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو خیر کے ساتھ. الہ العالمین، بہت سے لوگ ہیں وہ ابھی آپ کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے ہوں گے اور انہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا. الہ العالمین، ہم اپنے تھوڑے سے اعمال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آپ انہی کو قبول کر کے ہم سے راضی ہو جائیے خیر سے، اور ہمیں وہ اخلاص عطا کیجیے جو آپ کے دین کے کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے. الہی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں کہ کون کتنے بڑے لیول کا کام کرتا ہے اور کون کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے. آپ کے ہاں تو کوشش کی جاتی ہے اور حیثیت سے بڑھا کر نوازا جاتا ہے. الہ العالمین، ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نوازیے. اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے ہاں کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں تو پھر آپ کے ہاں کوئی ہمارا نام لے کر بد دعا کرنے والا بھی نہ ہو خیر سے. اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا نہیں کہ جو ہماری اچھائی بیان کرے تو آپ کے ہاں کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہماری برائی کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو تو پھر کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہمارے خلاف شکایت کرنے والا ہو. ان سب چیزوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں الہ العالمین. بے شک آپ کی پناہ وہ ہے کہ جس میں دی ہوئی امانتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ، بہت سی چیزیں جب ہم نے پڑھیں تو ہمیں وہ قدرے آسان لگیں، لیکن جب آپ نے ہمیں ان سے آزمایا تو ہمیں سمجھ آیا کہ وہ تو کمر توڑ دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ، ایسی آزمائشوں سے اور ایسی چیزوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. ایسی چیزوں کا بوجھ ہم پہ کبھی نہیں ڈالیے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ، دین کا کام کرنے کے لیے جتنا مضبوط دل چاہیے اتنا مضبوط دل دے خیر سے. جتنا زیادہ ایمان چاہیے اتنا زیادہ ایمان دے دے. جتنا زیادہ علم چاہیے اتنا زیادہ علم دے دے. جتنی زیادہ تیری قربت اور تیرے ساتھ تعلق ضروری ہے وہ بھی دے دے، اور جو جو وسائل چاہیے وہ بھی دے دے، اور جو دعائیں کرنی چاہیے وہ بھی سکھا دے. بس ہم سے اپنے دین کا کام لے
اور ہمیں کبھی پیچھے نہ ہونے دینا الہ العالمین۔ وہ کام جو ہم نے تجھ سے دعائیں کر کے شروع کیے وہ ہمارے ہی ہاتھوں سے مکمل کروانا خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔